بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی یہ ویڈیو معلوماتی ہے، شاید آپ کو اس کے دیکھنے سے سننے سے فائدہ نہ ہو، بیکار سمجھ کے اس کو اگنور کر لیں، لیکن یہ بات بتا دوں کہ عملیات اور وظائف کے شوقین حضرات کے لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عملیات اور وظائف کرنے سے پہلے، چلہ کشی کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ استخارہ کر لیا جائے، تاکہ نفع اور نقصان کے بارے میں تھوڑی بہتی معلومات آپ کو ہو جائیں، پھر اس کام کو شروع کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عملیات چلہ کشی جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تنگ دستی طاری ہوتی ہے، ذریعہ معاش کے اندر رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک لحاظ سے بے برکتی سمجھیں، بندہ پڑھ تو رہا ہوتا ہے اللہ کی کلام یا کوئی ایسی کلام، معقلات کو تابع کرنے کے لیے یا جنات کو تابع کرنے کے لیے، تو آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ کو کوئی اپنا غلام بنائے، اپنا نوکر بنائے، اور وہ آپ کو محدود وقت میں کھانے پینے کی بھی اجازت نہ دے، آرام کرنے کی بھی اجازت نہ دے، 24 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے آپ کو مسلسل کام میں لگائے رکھے، تو آپ کی طبیعت نازک پہ کیا گزرے گا؟ اسی طرح معقلات ہوں، جنات ہوں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو ان کو تابع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آیا کہ ہم ان کو کتنی سہولت دے سکتے ہیں اور یہ ہمیں کتنی سہولت دے سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جب کسی مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ نظر منت ماننا شروع کر دیتا ہے، نوافل پڑھوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، مسجد کا بل ادا کر دوں گا، فلاں بزرگ کے مزار پر دیا جلاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، بے شمار ایسے، روزہ رکھ لوں گا، کسی بیوہ یتیم مسکین کی مدد کر دوں گا۔ تو بندے کا جب کام پورا ہو جاتا ہے تو بھول جاتا ہے، اور جب بھول جاتا ہے وہ نظر منت کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے مصائب، رکاوٹیں، مشکلیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بندہ پھر اس چکر میں پڑ جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کے پاس جائیں، فلاں عمل کے پاس جائیں، وہاں حسابیہ کے پاس جائیں، فلاں نجومیہ کے پاس جائیں، حساب کروائیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ میرے کاروبار میں، میرے کام کاج میں بندش آ گئی، رکاوٹ آ گئی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اور دوسرا، جب کسی بندے عمل کو کسی چیز کا ہدیہ، تعویذات کا عمل کرانے کا آپ کہہ کر اسے دیتے نہیں ہیں، یہ بات بھی آزما کے دیکھ لینا، تو اس کے عمل کے بعد میں اس کے دل کے اندر کوئی قدورت سی آ جاتی ہے، وہ پھر کوئی انتقام تو نہیں، لیکن ویسے ہی اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے۔ اور ٹیلی پیتھی کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے نا، وہ ایک نہ ایک دن حاضر ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کو بندہ کنٹرول میں کر لیتا ہے، تصور میں، تخیل میں، مراقبے میں کسی صورت، کسی حیولہ کا لائے نا سامنے، تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی کس کیفیت میں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کہتا ہوں کہ استخارہ بہتر ہے، اس سے پہلے استخارہ کر لیا کرے، ان مشکلات سے، ان مصائب سے بچنے کے لیے۔ یہ جو بات بتانے والا ہوں نا، یہ بالکل میرے ساتھ بیتی ہے، 2-3 بندوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ ایک میرے محترم تھے، اسکول ٹیچر تھے، ان کے بیٹے کو کسی مصیبت، کسی آفت نے گھیر لیا، تو ان کے ذہن پہ یہ سوار ہو گیا کہ کسی نے اس کے اوپر جادو کر لیا ہے، بندش ہو گئی، نوکری نہیں ہے، رکاوٹ ہو گئی ہے، یہ وہ آئے میرے پاس حاضر ہوئے۔ میں نے ان کو ایک دائرے میں بٹھا کے نا، تو ایک کھلے منہ والے برتن میں پانی بھر کے سامنے رکھ دیا،
میں نے کہا کہ چیز کو میں حاضر کروں گا، بات آپ خود کرنا، یا جو معمول بٹھایا ہوا تھا نا آپ اس سے بات کرنا، مجھ سے کوئی نہ پوچھنا۔ وہ چیز جب حاضر ہوئی، وہ نعت علی اور سورہ اخلاص کے معقلات تھے، یہ آپ کو بتا دوں، اور ان کا چلہ اللہ کے کرم سے میں نے بہت بہت پہلے کیا تھا۔ تو جب وہ چیز حاضر ہوئی نا تو اس چیز نے ڈیمانڈ کر دی کہ میں اتنی مٹھائی لوں گی یا لوں گا تو پھر تمہارا یہ کام کروں گا۔ خیر میں درمیان سے نکل گیا، تھا دائرے کے اندر ہی، لیکن بات چیت میں نہیں کر رہا تھا، وہ معمول کے ذریعے بات ہو رہی تھی۔ کرتے کرتے 4,000 پہ آ کے کیا ہو گئی، بات ہے ختم ہو گئی، کام ہو گئی۔ اتنی بڑی سی ہڈی، نل کی جو ہڈی ہوتی ہے نا اس کے اندر کیل لگی ہوئی بڑی زنگ آلو تھی، وہ یوں آ کے گری نا، ہکا بکا رہ گئے، حیران رہ گئے۔ اس کو توڑ کے دیکھا، کچھ اندر جو کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے کیا ہوا تھا، اس کو توڑا گیا، وہ بندہ تقریباً ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ نذرانہ جو تھا نا وہ دینا بول گیا۔ دوسرے دن عصر کا وقت طے ہوا تھا کہ عصر کے وقت تک آپ کو پہنچا دیا جائے۔ دن بھر ہم گپ شپ لگاتے رہے، وہ بھی اسکول ٹیچر تھے، میں بھی تھا۔ عصر کا وقت گزر گیا اور مغرب کا تھوڑا سا وقت اذان ہونے میں رہتا تھا۔ بازار میں جا رہے تھے، ایک ٹھڈا لگا جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، گر پڑے، تو دکاندار دوڑتے ہوئے آئے، ان کو اٹھایا اور ان کے بیٹے کی دکان تک ان کو لے گئے۔ ان کے سامنے ہی ایک بڑا ہاسپٹل آج کل بنا ہوا ہے، نام نہیں لیتا، بات بالکل اوپن اس کے ساتھ پہنچ جائے گی، معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں ایمرجنسی میں چلے گئے، ادھر ڈرپ لگی ادھر ڈرپ لگی، 2 ڈاکٹر دائیں بائیں کھڑے۔ ان کا ایک بیٹا میرے پاس دوڑتا ہوا گیا، قریب ہی تھا، ابو ایمرجنسی میں ہے۔ میں بھی دوڑتا ہوا آیا، دیکھا ڈرپیں لگی ہوئی دائیں بائیں، ڈاکٹر دائیں بائیں کھڑے، ہرکا بکا۔ میں نے ایک گلاس لیا، وہاں کولر تھا، اس سے تھوڑا سا پانی ڈالا، نعت علی کو پڑھا۔ یہ نعت علی بڑی ٹاپ کلاس کی کلام ہے، اس کو پڑھا اور چھینٹا مارا نا یوں، ان کے منہ میں 2 قطرے ایک دم سے ٹانگیں لٹکا کے بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ کے، وہ ڈاکٹر ہکا بکا، ڈرپیں ادھر لگی، وہ اٹھ کے بیٹھ کے۔ میں نے ان ڈاکٹر صاحبان سے کہا کہ آپ ان ڈرپوں کو اتار لیں، اب یہ ٹھیک ہو گئے۔ اور مجھ سے پوچھنا ہے قاری صاحب کس وقت ہے، میں نے کہا جی ابھی آیا ہوں۔ وہ ہدیہ جو تھا نا، میں نے کون سا اپنی جیب میں رکھنا تھا، پرندوں کا دانہ ڈال دیتے ہیں، مچھلیوں کو ڈال دیتے ہیں، کسی غریب مسکین بیوہ یتیم کو دے دیتے ہیں۔ اگر یہ ایسا ہی کرتے نا تو آج بہت ساری بلڈنگیں ہوتی، بہت ساری گاڑیاں آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی، لیکن وہ دوسرے دن وہ محفل کے لیے ایک چٹائی لے کے آئے کہ آپ کی محفل ہوتی ہے تو بندے بیٹھیں گے، مجھے بھی ثواب ہو۔ میں نے بھی درگزر سے کام کر لیتے ہوئے نا کر لیا۔ دوسرا ایک آدمی تھا، اس نے بھی ایسا کیا، بیٹے کی منگنی ایک جگہ کی، بس کوئی فالٹ نکل آیا دونوں کی طرف سے، وہ ایک دوسرے کے منہ پہ کہنا نہیں چاہتے تھے میں بیٹے کی شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ کہنا چاہتا میں بیٹی کی نہیں دینا چاہتا۔ بس اتفاق سے وہ بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا ایسا اگر وہ اپنے منہ سے کہہ لیں کہ ہم رشتہ نہیں دیتے اور ہم بھی کہہ لیں کہ ہم رشتہ نہیں کرتے تو بس سانپ بھی مر جائے لاٹھی بچے، میں نے کہا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح حاضرات کر کے نا، آج کل حاضرات نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے مرشد نے جب مجھے منع کیا تھا نا کہ حاضرات نہیں کریں، کائنات کے اندر خلل ہے، اللہ کے رازوں کے اندر کیا ہے، خلل آتا ہے، چھوڑ دیا۔ وہ ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ بھی ایسی بات چیت ہوئی، اس نے بھی دینے کی یاد بھول گئی، نہیں دیا۔ رات ہوتی تو ان کے دروازوں کو کھٹکھٹانا شروع کر دیتا، کوئی ایسے پتہ چلا کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کو ہیں، کوئی آ کر گیس کے پائپ کو باندھ لیتا، گیس نہ ہوتی، پڑوسی سے پتہ کرتے گیس ہوتی۔ اب ان کے بقول ہے، میں کو پاس بیٹھا ہوا، لیکن انہوں نے جو مجھے آ کے باتیں سنائی ہیں بتائی ہیں، آخرکار اس نے گھر کو شفٹ کر لیا۔ تو اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ایسی مشکلات سے بچنے کے لیے آپ کوئی منت کوئی نظر نہ مانیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اگر منت ماننے اور نظر ماننے سے کام ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کرنا تو اللہ ہی نے ہے، لیکن ایک کنجوس انسان سے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کے لیے نکل آتا ہے۔ تو بعض دفعہ بندے بھول بھی جاتے ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سوانح عمری ہے اذکار تال ڈولیا، اس میں بے شمار ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ لوگ نظر منت مان کر بھول جاتے تھے، مختلف مصیبتوں میں تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے، سرکار کے پاس تشریف لاتے تو آپ ان کو اپنی زبان میں ارشاد ہدایت کرتے کہ یہ ایسے کر لو، تو وہ ایسے کرتے تو کہ نظر منت پورے ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن ان سے وہ مصیبت ٹل جاتی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ نقش سلیمانی، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فارمولہ لکھا ہوا ہے دن اور رات کے حساب سے۔ انشاءاللہ میرے دوسرے چینل پہ بھی یہ ویڈیوز موجود تھی، لیکن اس کو میں نے کیا کر دیا، ختم کر دیا ہے، تو اب اس چینل کی وساطت سے آپ کو بتلاؤں گا کہ وہ دن اور رات کے اندر جو جنات، آسیب، نظر بد وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کن چیزوں سے چلتی ہے، کن کن چیزوں کا صدقہ دیا جاتا ہے، ہدیہ کیا جاتا ہے، نظر منت مانی جاتی ہے تو ان کا دفیہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو پورا کرو۔ نظر کسی قسم میں آئے، کوئی جذبات میں آ کر یہ کہہ دینا میں پیدل کعبے کا حج کروں گا، تو آج کل تو ممکن نہیں ہے۔ پرانا دور تھا جب ویزا، ٹکٹ وغیرہ، پاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، بندہ جدھر چل پڑے۔ آج کل تو ایسا سال لگ جائے، مہینے لگ جائے، ممکن نہیں۔ یا کوئی کہہ دے کہ میں فلاں بزرگ کی زیارت کو جاؤں گا، وہاں جا کر دیگ چڑھاؤں گا، جس طرح لوگ بر امام جاتے ہیں نا، یا داتا صاحب جاتے ہیں دیگیں چڑھاتے ہیں، جذبات میں آ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں، تو یہ پھر گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، خود بخود آسانیاں آتی جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی خاطر جب آپ اعتکاف کی صورت میں یا چلے میں بیٹھتے ہیں تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہو، رضا ہو۔ اگر کسی چیز کو تابع کرنے، کسی کو اپنا غلام بنانے، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی تو اپنے حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کوئی تو کارروائی کرے گی نا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں، اللہ کی رضا کے لیے کلام پڑھیں۔ مخلوق خدا جن و انس ہر چیز تابعداری کا اظہار کرے گی، اور اگر کسی کو زبردستی قابو کرنے کی کوشش ہے، قابو تو کر لیں گے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، کلام کے تابع ہے۔ وہ میں 1000 مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا کہ وہ سپیرا جب بانسری بجا کے سانپ کو اپنی اس کیٹڑی میں بند کر دیتا ہے تو سانپ ہنستے اسے کہتا ہے انسان تیری منہ سے نکل والی یہ آواز میری روح کی غذا ہے، اس کو سن کر دیکھ کر میں نے اپنے تن من دہن کو تیرے حوالے کر دیا۔ کیا تو نے بھی اللہ کی کلام کو سن کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا؟ کتنی حیرت کی بات ہے۔ تو اس لیے جو کام بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، اور ان چلوں میں پڑھ کر، ان مراقبات میں پڑھ کر جب تمہاری بندش ہو جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے آزمائش کے طور پر، تو بندے کا ذہن آزمائش کی طرف جاتا نہیں۔ وہ کہتا کسی نے میرے کاروبار کو بند کر دیا، کسی نے میری رکاوٹ لگا لی، بندش لگا لی، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، کاروبار نہیں ہے، اپنے گھر کی چیزوں کو پھر بیچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جب بکتی نہیں، وہ بھی نہیں بکتی تو پریشان ہو جاتے ہیں، روتے ہیں میں یہ کلام بھی پڑھتا ہوں، میں یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، کوئی اثر نہیں کر رہی ہے۔ کلام ہے، کلام ہے، جو بھی پڑھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھے، کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا وہ دن اور رات کی بیماریوں کا جس سے تعلق ہوتا ہے، جنات کی وجہ سے ہو، آسیب کی وجہ سے ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو، یا کوئی اور وجہ سے ہو، اس کے وجوہات اور اس کی علامات بھی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔